ایک مصیبت آ گئی ہے اے آئی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ ایسے ایسے پروگرام آ گئے ہیں، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اردو میں، اس میں ڈالو تو یہی ہونٹ ہلیں گے، یہی ایکشن ہوں گے، یہی سیناریو ہوگا، یہی بیک گراؤنڈ ہوگا، اور انگریزی بول رہا ہوں گا، آواز بھی میری ہوگی۔ ایسے ایسے پروگرام آ گئے ہیں، آپ ان کو کہو کہ ٹرمپ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کی ویڈیو بنا دے، حرم پاک میں کھڑا ہوگا، کلمہ پڑھ رہا ہوگا، سامنے شیخ کھڑے ہوں گے، اسی کی آواز ہوگی، اسی کے ہونٹ ہل رہے ہوں گے، اور 90% عوام نہیں پہچان سکے گی کہ یہ کیا ہے۔ یہ سب دجالی سسٹم ہے۔ اس کے بعد بدگمانیوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی ویڈیو آتی ہے، کتنے لوگ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، اے اتنا میں تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتا تھا، تو اتنا گندا نکلا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اے آئی نے بنائی ہوئی تھی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایسے پروگرام ہیں کہ میرے پیچھے حرم کا طواف لگایا جا سکتا ہے کہ میں حرم کے کھڑا ہو کر درس دے رہا ہوں، اور اس کو آپ جتنا برا کر سکو برا بھی کر سکتے ہو۔ بدگمانیاں ہی بدگمانیاں ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، ہر طرف اس وقت بدگمانیوں کے بہت بڑے بڑے پروگرام، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو ڈبل مائنڈڈ کیا جاتا، اور صورتحال یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب عوام کہے گی کہ ہمیں کیا پتہ کہ حقیقت کیا ہے اور بدگمانی کیا ہے۔ اس بدگمانی کے سیلاب میں حقیقت بھی ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے، حقیقت بھی ڈھیل میل ہو جاتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا اور حق کیا ہے۔ جب یہ فضا اپنی پیک پر پہنچے گی تو پھر دجال آئے گا، پھر دجال آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ زمین سے کہے گا پودا نکال، دیکھتے دیکھتے پودا نکل کر اس کو پھل لگ جائے گا۔ آسمان سے کہے گا بارش برسا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ایسے ایسے پروگرام آ چکے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو لمبی لمبی بلڈنگیں نظر آئیں اور پتہ چلے کہ آپ پیرس میں کھڑے ہیں، پوری فضا اس طرح کی ہو جائے۔ آپ چاہیں تو آپ کا نام پورے آسمان پر لکھا ہوا نظر آئے۔ ہمارے تو چھوٹی چھوٹی چھوبدہ بازیاں دکھائیں تو لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگ جاتے ہیں، سجدے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ اتنی اتنی بڑی شوبدہ بازیاں دکھائے گا تو دنیا اس پر ایمان لے آئے گی، رب ذوالجلال کو چھوڑ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی دجال کے بارے میں سنے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، ایسی تیسی اس کی، میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرا کیا کر لیتا ہے۔ فرمایا جو بھی اس گمان کے ساتھ جائے گا وہ وہاں جا کر موم ہو جائے گا، اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ جس کو پتہ چلے وہ آ گیا ہے، اس کے پاس مت جانا، اتنی زیادہ شوبدہ بازیاں اس کے پاس ہوں گی کہ دوسرا آدمی کہے گا کہ بس ہو گئی، اب کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہی رب ہے۔ ایک شخص کو وہ کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، وہ انکار کر دے گا، وہ اس کی گردن کاٹ کر کے دور دور کر کے جسم کو اور گردن کو بیچ میں سے چکر لگائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو قریب کر کے دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا۔ اب کہے گا اب سناؤ، اب تو میں رب ہوں نا۔ وہ کہے گا پہلے تو کوئی شک تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ شعبدہ بازی بھی اس کے پاس ہوگی، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ لیکن دیکھنے والے موم ہو جائیں گے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، بارشیں یہ برسا سکتا ہے،
کھیتیاں یہ اگا سکتا ہے، پھر وہ بہت زیادہ جرجری لے گا، ناراض ہوگا، تلوار پکڑے گا اس کو قتل کرنے کے لیے، مگر پھر اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ پھر ناراض ہو کر اس بستی سے نکلے گا اور ان کی تجوریوں سے پیسہ نکل کر اس کے پیچھے ایسے چلے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعاصب النحل، جیسے شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے پیچھے شہد کی مکھیاں چلتی ہیں۔ اگر شہد کی مکھیوں کی ملکہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا، آپ اس کو لے کر چلو، ساری مکھیاں پیچھے آ جائیں گی۔ فرمایا اس طرح آپ کی تجوریوں سے پیسہ نکل کر اس کے ساتھ چلا جائے گا، نہ جانے وہ کون سی شکل ہوگی، لیکن آج کے بینکنگ سسٹم میں یہ شکل تو موجود ہے۔ آج کسی ملک کا اسٹیٹ بینک، مرکزی بینک اعلان کر دے کہ ہم نے تمہاری جیب میں پڑے ہوئے نوٹ کینسل کر دیے ہیں، وہ زیرو ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ کمایا ہم نے، کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہہ دیں ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر مہنگا ہونے کا معنی تیرا روپیہ سستا ہو گیا ہے، روپیہ سستا ہونے کا معنی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ وہ کہہ دیں نہیں، وہ کہتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہر بندے کی جیب سے پیسہ چوری ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ دجالی سسٹم ہے۔